السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیا دن اور عمران خان صاحب کا ایک نیا ایسا بیان جس کی وجہ سے ہر کوئی اس کی ایک اپنی انٹرپریٹیشن دے رہا ہے۔ کل کے اپنے انٹرویو میں پی ٹی آئی کے چیف اور سابق وزیر اعظم جناب عمران خان نے آرمی چیف کے حوالے سے اور ان کی تقرری کے حوالے سے ایک اور نیا بیان دے دیا ہے۔ یاد رہے ناظرین کہ آلدو یہ تو ایک حکومت کا پریروگیٹو ہے، لیکن عمران خان صاحب بطور اس وقت کی اور آرچ اپوزیشن کے یہ بات کرتے ہوئے نظر آئے کہ یہ حکومت نہیں بلکہ اگلے آنے والی جو حکومت ہے ایک فریش مینڈیٹ لے کر آئے اور اس کے بعد نئے آرمی چیف کا تعین کیا جائے، اور جب تک یہ معاملہ نہیں ہو جاتا تب تک موجودہ جو آرمی چیف ہیں وہ ہی اپنی مدت پوری کریں، یعنی کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ ناظرین، بڑا انٹرسٹنگ بیان یہ عمران خان صاحب کی طرف سے اس وقت سامنے آیا ہے جب اس پوری تقرری کی جو ایک بازگشت ہے وہ پہلے ہی کافی عام ہو چکی تھی، اور اس کے بعد اس سے پہلے بلکہ عمران خان صاحب کا ایک میرٹ کے حوالے سے جو بیان تھا وہ ان کو کافی مہنگا پڑا، کیونکہ اس کے فوری بعد ان کی پیمرا نے ان کی تقاریر پر لائیو تقاریر کی نشریات پر پابندی لگا دی، اور پھر اس کے بعد وہ قانونی ایک چارہ جوئی میں عمران خان صاحب اس پوری پابندی کے خلاف گئے، اور اس طرح کے کافی سارے معاملات ہوئے، اور اس کو لنک بھی یہ کیا جا رہا تھا کہ جو شہباز گل صاحب کا معاملہ چل رہا ہے تو کہیں اس سے اس کے تانے بانے تو نہیں بنتے کہ عمران خان صاحب کو شہباز کی طرف سے بیان آیا تھا کہ وہ شہباز گل صاحب ان کو جو وہ بات ہے وہ فارورڈ کریں اس خصوص چینل پہ۔ تو بہت ساری باتیں، بڑے سارے ifs اینڈ بٹس عمران خان صاحب کے اس میرٹ کے حوالے سے بیان کے اوپر آئے تھے۔ اب جب انہوں نے اس کے اوپر اپنے کل کے انٹرویو میں مزید بات کی ہے تو بڑی ساری باتیں نوٹ وردی ہیں۔ ایک تو یہ بات ناظرین کہ عمران خان صاحب نے ریکارڈڈ ہی صحیح لیکن ان کا جو انٹرویو ہے وہ میڈیا پر نشر ہوا۔ عمران خان صاحب کی جس بیان کی ہم نے بات کی ہے جو کل کے انٹرویو میں انہوں نے دیا ہے، ہر طرح سے اس کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف اس کی انٹرپریٹیشن یہ لی جا رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے، جو خاص طور پر حکومت کے لوگ ہیں، اور وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے تو ایک طرح سے بالکل ایک NRO مانگ لیا ہے، اس طرح سے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، اور اداروں کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، سلجھانا چاہتے ہیں، اس کی طرف ان کی یہ ایک ریکنسیلیشن کی موومنٹ ہے۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب کے جو تمام حامی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو یارکر یہ مارا ہے اور ایک یہ باؤنسر ہے جو کہ انہوں نے حکومت کی طرف پھینکا ہے، اب اس میں حکومت پریشان ہو گئی ہے کہ اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ کچھ ہم لوگ اگر اخبارات کی ہیڈ لائنز چلائیں تو وہ بھی اسی الگ الگ طرح کی انٹرپریٹیشن کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، جیسے کہ نیا آرمی چیف نئی حکومت لگائے، عمران خان صاحب آرمی چیف نئی منتخب حکومت لگائے۔ ان دونوں معاملات میں ناظرین ڈیفرنس کی بات کی جائے کہ ڈیفر کر دی جائے یہ اپوائنٹمنٹ۔ اور اگلی جو اس حوالے سے ہیڈ لائن ہے ایک اور اخبار کی، وہ ہے نئے آرمی چیف کا تقرری حکومت کرے، موجودہ چیف کو تب تک توسیع دی جائے۔ اس میں ایکسٹینشن یا توسیع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو وہی والی بات ہے ناظرین، جو لوگ ڈیفرنس کا کہہ رہے ہیں وہ دراصل عمران خان صاحب کے سپورٹرز اور حامی نظر آتے ہیں، اور جو اس میں ایکسٹینشن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ زیادہ تر جو ہمیں اسکول آف تھاٹ نظر آ رہا ہے وہ ان لوگوں کا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے مخالف ہیں۔ ناظرین، پورے معاملے پر بات کریں گے، اس کی الگ الگ انٹرپریٹیشنز ہیں، تو اس میں ہماری طرف سے کیا انٹرپریٹیشن آ رہی ہے، گورنمنٹ اپوزیشن کا کیا ویو ہے، یہ تو ہم جانیں گے ہی، لیکن اس میں ایک اور بات کا ایڈ آن کرنا یہ ضروری ہوگا کہ پنجاب حکومت کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ اس وقت قاف لیگ کی ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی بیکڈ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے، تو اب یہ سننے میں آ رہا ہے اور یہ بازگشت ہے، پی ٹی آئی خود یہ بات کر رہے ہیں اور اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ توڑے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا ان باتوں میں چہمہ گوئیوں میں کوئی صداقت ہے؟ تیسرا معاملہ ناظرین یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جو کابینہ ہے اس میں آج ہم نے ایک دفعہ پھر توسیع دیکھی ہے، ایک ایکسٹینشن دیکھی ہے، فائیو میں پٹ اٹ، تو اس ایکسٹینشن کے حساب سے 8 مزید جو ارکان ہیں وہ اس میں اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد سے 62 سے تعداد وفاقی کابینہ کی 70 پر جا پہنچی ہے۔ ان تمام امور پہ بھی بات کریں گے۔ میں فوری طور پر اپنے گیسٹ کا رخ کرتی ہوں۔ مجھے جوائن کر رہی ہیں کنول شوذب صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے، ویری پرٹیننٹ وائس فرام ہر پارٹی، بذریعہ DSNG ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کنول شوذب صاحبہ۔ ناظرین، سینیٹر سحر کامران مجھے جوائن کر رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹالورٹ، بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ ہیں، اینڈ ونس اگین اے ویری پرٹیننٹ وائس فرام ہر پارٹی۔ دونوں خواتین ماشاءاللہ بہت ووکل ریپرزنٹیشنز ہیں اپنی پارٹی کی۔ بہت شکریہ سحر صاحبہ فار یور گریشیس پریزنس۔ اور سجاد میر صاحب ناظرین، سینئر صحافی، تجزیہ کار، ہمارے ساتھ بذریعہ اسکائپ جڑے ہوئے ہیں تمام معاملے پر اپنے تجزیے تبصرے کے لیے۔ خوش آمدید آپ کو سر، بہت بہت آپ کو بھی شکریہ۔ سجاد صاحب، میں آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ہم نے ہیڈ لائنز پلے کی ہیں اپنے آغاز میں، ابتدا میں۔ یہ فرمائیے گا آپ کی کیا انٹرپریٹیشن ہے خان صاحب کے کل کے بیان کی؟ دیکھیے، آپ نے اس کو سب حوالوں سے دیکھا، ایک حوالے سے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ وہ جو ایک امریکی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی
عمران خان کی 2 دن پہلے جس کو پہلے تردید کی گئی پھر اس کو تائید کر دی گئی اور کہا گیا کہ ایسی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی گئی. کچھ لوگ اس کو اس تناظر میں بھی دیکھتے ہیں کہ اپنے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے شاید کہیں فوراً رابطے تو قائم نہیں کر دیے گئے، کیونکہ عمران خان کے بارے میں تاثر یہی ہے کہ وہ فوراً تعلقات کو اپنے جو خراب ہو چکے ہیں ان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں اس طرف نہیں جاتا. اگر سیدھی سی بات دیکھی جائے تو آج بھی عمران کا ایک بیان ابھی آیا، جب میں آپ کے اس پروگرام میں بیٹھ رہا تھا تو جو ہیڈ لائن آ رہی تھی اس میں تھا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں یہ بات کہنے کی کہ میں نے توسیع کی بات نہیں کی. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں، دیکھیے اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اگر الیکشن اب بھی ہو جائیں، آج اعلان الیکشن کا ہو جائے تو 90 دنوں کے بعد الیکشن دسمبر میں ہوتے ہیں، اور دسمبر الیکشن ہونے کا مطلب ہے کہ آرمی چیف کو 29 نومبر سے پہلے ان کی تعیناتی کا فیصلہ ہونا ہے. عمران اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ وہ گاڑی مس کر چکے ہیں جس میں وہ آرمی چیف کی تقرری کو اس کے ساتھ جوڑ سکتے تھے. چنانچہ انہوں نے اب یہ بات کوشش کی ہے کہ چلیے اس کو کچھ دیر کے لیے معطل کر دیتے ہیں، کچھ آگے بڑھا دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی نئے آنے والی حکومت ہی تقرر کرے. یہ بات مجھے عجیب سی لگتی ہے. دنیا کی کسی ڈیموکریسی میں یہ نہیں ہوتا کہ آرمی چیف کی تقرری کو جو ہے وہ آپ اپنی حکومت کے ساتھ، الیکشن کے ساتھ، انتخابات کے ساتھ جوڑ رہے ہوں اور ان کو ایک کر رہے ہیں. جب آپ خود اس کو ایک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گویا ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہمارے جمہوری پروسیس کے ساتھ بہت زیادہ ہے. آپ آرمی چیف کے تقرر کو اتنی اہمیت اگر دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے آپ نے کہا تھا کہ مجھے کیا لینا ہے آرمی چیف کا مقرر کر کے، جنرل فیض کے بارے میں نام لے کر آپ نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو وہ سمجھتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران بہت کلیئر ہیڈڈ ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس موقع پہ پہنچ گئے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ اپنی پاپولیرٹی کو بھی پاپولیرٹی اس میں قائم ہوگی. وہ دھرنا دینے کے لیے پہنچ جائیں، کچھ اور کر لیں، فوج کے خلاف بات کریں، اس سے قائم ہوگی، لیکن اس سے ان کا مسئلہ حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کنفیوژن ہے، ابہام پایا جاتا ہے، اور آپ نے کہا کہ ایسی مثال کہیں نہیں ملتی. کمل صاحبہ، کیونکہ یہ بیان ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کا ہے، اس لیے آپ اس پہ پہلے بتا دیں کہ کیا پہلے جو کہا گیا وہ اس سے کچھ کنٹراسٹ تھا؟ اور آج ایک بڑی دلچسپ بات عمران خان صاحب نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کی. انہوں نے کہا کہ چند لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر ملکی سلامتی کو داؤ پر لگایا ہوا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ میں ان تمام لوگوں کے نام سب کو بتا دوں. یہ پہلے بھی اسے ہم خان صاحب سے یہ والی بات سن چکے ہیں. وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ مونا، اور آپ کو مبارکباد. آپ کو یہ پروگرام آپ نے سٹارٹ کیا ہے، بہت شکریہ کمل، ویری گریشیس آف یو. آپ ایک چیمپئن ہیں. تھینک یو. آپ بہت ایک چیمپئن ہیں، اور خواتین اینکرز میں ایک بہت زبردست آواز ہے. تو پہلے تو آپ کو مبارکباد اس نئے سیگمنٹ کے لیے. دوسری بات جو ابھی بات کر رہے تھے، میں اسی کو لے کے آگے بڑھاتی ہوں. دیکھیں، مسئلہ عمران خان کا نہیں ہے، مسئلہ پاکستان کا ہے. مسئلہ بھی نہیں ہے، مسائل ہیں بہت سارے. اور جس حکومت کی بات کریں، سب سے پہلے میں اس حکومت کی لیجٹمیسی کو چیلنج کر رہی ہوں. یہاں پہ 85 سیٹیں لینے والا شخص اگر ملک کا پرائم منسٹر بن جائے تو ایبسلوٹ میجورٹی اس کے ساتھ نہیں ہے، ایون سمپل میجورٹی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے. عوام کی بات ہو رہی ہے، پارلیمنٹری سٹائل آف ڈیموکریسی ہے، جمہور کی آواز کی بات ہوتی ہے. جمہوریت نام ہی یہی ہے کہ نمبرز جس کے ساتھ زیادہ ہیں وہ آگے ہیں. جوڑ توڑ کے سے جس طریقے سے یہ حکومت آئی، سب سے پہلے تو جو خان صاحب نے بات کی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے اس حکومت کی لیجٹمیسی پہ ایک سوالیہ نشان رکھا ہے، جو پوری عوام بھی رکھ رہی ہے، سمیت میرے اور آپ سب کو بھی معلوم ہے کہ یہ ایک انہونی تھی جو کی گئی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے ایک میجورٹی جماعت کو سائٹ پہ کیا گیا. نہ صرف سائٹ پہ کیا گیا، اس کو باقاعدہ دیوار کے ساتھ لگانے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں، ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں فاشزم سے. جہاں تک تقرری کی بات کی اور اس کو انہوں نے گڈمٹ کیا ہے کہ جی پتہ نہیں بیرونی یہ تو بیرونی وہ، میں اس پہ بھی آ جاؤں گی. میں بیانات ان کو یاد دلانا چاہتی ہوں. اب سارا دن عمران کرتے رہتے ہیں. کچھ بیانات اس حکومتی پی ڈی ایم کے ٹولے سے بھی نکال لیتے ہیں. خرم دستگیر بھی ایک بڑی آواز سمجھے جاتے ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں، پہلے بھی فیڈرل منسٹر ہیں. ان کا بیان چلائیے،
انہوں نے کیا بیان دیا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں, کس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں, کیوں حکومت گرانے کی وجہ بتا رہے ہیں, وہ تقرری کی بات کر رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب کا بیان چلا دیجئے, سعد رفیق صاحب کے, یہ سارے کیبنٹ کے ممبرز ہیں, نواز شریف صاحب کے بہت زیادہ سکے ہیں, ان کی اس جماعت کے کارکنان ہیں جو ہمیشہ منسٹرز بنتے رہے ہیں یا ان کے بیانیے کو آگے لے کر چلتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے, 1.5 مہینہ پہلے کے ان کے بیانیے دیکھیے, جب پنجاب کی حکومت آئی تھی اس دوران میں ایک سائٹ پہ کہا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ راضی نہیں ہے کہ یہ حکومت چلے. یہ بھی بیانیہ ابھی ہوا تھا کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ وہ تو اس حکومت کو چلانے پہ راضی نہیں ہے. پھر قیمتوں کی بات ہوتی ہے تو میاں نواز شریف ناراض ہو جاتے ہیں اپنے ہی بھائی میاں شہباز شریف صاحب سے, جن کو زبردستی بنایا گیا پرائم منسٹر. زبردستی بنانے کا الزام لگایا گیا کہ ہمیں تو زبردستی بہلا پھسلا کے حکومت میں لا کے بٹھا دیا گیا ہے تقرری کی وجہ سے. یہ بیانات ہے, میں یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں, ان کو چلائیے پلیز, یہ بہت ریلیونٹ ہے, یہ وائسز, یہ بہت ضروری ہے کہ بیانات کو چلایا جائے. مجھے 1 منٹ دیجیے گا. اور جہاں تک انہوں نے اپوائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن کی آپ ڈیفینیشن بیان کریں, تو جو ایک حکومتی ہی نمائندے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو زبردستی بٹھایا گیا ہے, دوسرا ایک میاں نواز شریف کی لیگیسی رہی ہے ہمیشہ. یہ ابھی والے بھی جو چیف ہیں, ہم ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, یہ میاں نواز شریف صاحب نے اپوائنٹ کیے تھے. جی درست, یہ بات صحیح ہے, اور ان کو ایکسٹینشن آپ کی گورنمنٹ نے دیا تھا پہلے. انہوں نے ہی, ہماری گورنمنٹ نے نہیں, سب نے مل کے دی تھی. 342 میں سے آج تک, میں ڈیفنس کمیٹی کی ممبر ہوں, ابھی تک بھی ہوں ایز پر رولز. ہاں کیونکہ آپ کا استعفیٰ تو قبول نہیں ہوا. ایکسٹینشن کا, ٹھیک ہے جی ایکسٹینشن کے معاملے میں جب اسپیشل کمیٹی کے اجلاس بلائے گئے تھے, I was part of it, اور میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتا سکتی ہوں, میں نے اسمبلی میں کوئی بل بھی اتنی میجورٹی سے پاس ہوتا نہیں دیکھا تھا جتنا میں نے ایکسٹینشن والا بل پاس ہوتا دیکھا. صحیح, ماشاءاللہ. ایک گورنمنٹ نے وہ بل پاس نہیں کیا تھا, پوری ایوان نے کیا تھا, کنسنسس کے ساتھ کیا تھا. متی اللہ جان صاحب کے انٹرویوز پڑے ہوئے ہیں خواجہ آصف سے ریلیٹڈ, چلائیے گا. دوسری بات میں صرف یہاں پہ ایک شارٹ بتا دوں جو میں بیان دے رہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ سپر سیڈ کر کے 5 جنرلز کو, ایک جنرل کو لے کر آتے ہیں اور بعد میں پھر ان سے لڑائی بھی کرتے ہیں اور ان کو بدنام بھی کرتے ہیں اور ان کے خلاف کیمپین بھی چلاتے ہیں. اور غلطی سے ہمارے جو ابھی سٹنگ چیف ہیں ان کے خلاف بھی پوری کیمپین میاں محمد نواز شریف, ان کی دختر صاحبہ نے اور ان سارے ناموں نے جو میں نے پہلے بیان کیے چلاتے رہے. کمل صاحبہ یہ صحیح, آپ نے تمام پچھلا کانٹیکسٹ بتایا. میرے یہ بیانات کو اللہ کرے کہ آپ لوگ اس وقت ایڈٹ نہ کریں, یہ جانے دیجئے گا. نہیں, آپ لائیو ہیں اس وقت کمل صاحبہ, اور آپ کے چینل نے دکھائی ہے, اس میں گنجائش نہیں ہے کیونکہ ہم لائیو ہیں, اور یہ لائیو چل رہی ہے. ہم لائیو ہیں, میں وہی کہہ رہی ہوں, ہم لائیو ہیں. آپ سرچ کریں, آپ گوگل پہ صرف 1 منٹ دیجئے گا مونا, گجرانوالہ کی سپیچ سرچ کریں. ٹھیک ہے, نہیں رائٹ, آئی نو, میں جانتی ہوں, ظاہر ہے وہ تو آپ کی گورنمنٹ نے بین کیا ہوا تھا نا اس وقت ان کو. ہسٹورک, جی میں ایک ہسٹورک آپ کو, ایک صرف میری گورنمنٹ نے نہیں بین کیا تھا, جن کے خلاف یہ بیانات دیتے تھے انہوں نے ہی بین کیا. اچھا, میں صرف اتنا بتا دوں کہ مشرف صاحب کی ٹائم, یہ بھی انکشاف آپ لوگ اب کر رہے ہیں نا, وہ پچھلے والے کہتے ہیں کہ آپ پہلے بتا دیتے. چلیں میں کمل صاحبہ میں آگے بڑھتی ہوں تھوڑا. بتایا تھا مریم صاحبہ نے خود بتایا. مونا 1 منٹ دیجیے گا وداؤٹ انٹرپشن, ایک جملہ پورا کرنے دیں. میں آپ اتنی دیر سے, میں اسی لیے میں آپ کی بات سن رہی ہوں, آپ کی وہی موقف آپ کا آیا ہے بھرپور کمل صاحبہ. میں آگے دوسرے بھی تو پوچھوں نا ان سے بھی. میاں نواز شریف جب لائے تھے مشرف کو تو 5 جرنلز کو سپر سیڈ. ٹھیک ہو گیا, آپ نے وہ پورا کانٹیکسٹ بتایا ہے. لیکن میرا بھی آپ سے جو انیشلی عرض تھا وہ یہ تھا کہ خان صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ میں نام بتا دوں گا. میں آپ سے دوبارہ پوچھوں گی جب ہم لوٹیں گے اگلے راؤنڈ میں. سحر صاحبہ, ایک تو اس کا اگر کوئی کانٹیکسٹ آپ بتا پائیں, نام بتا دوں گا. اور آپ اس کو کیا ریکنسیلیشن کے طور پر دیکھ رہی ہیں, کیونکہ جو توسیع کی بات ہے وہ تو چلیں بعد کی چیز ہے, ابھی ہمیں نہیں پتا. کابینہ میں توسیع بہرحال پھر بھی ہو گئی ہے, 8 ممبران کا مزید اضافہ, جس کے اوپر آپ کافی کرٹیکل ہوتے تھے جب خان صاحب کی گورنمنٹ میں یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. دیکھیں مونا, سب سے پہلے تو میں جو آپ کا ٹاپک ہے اس میں بات کرنا چاہوں گی. عمران خان صاحب کی جو ایک اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ خود کو خبروں میں ان رکھنا, خود کو خبروں میں ان رکھنا, اور جو اصل عوامی مسائل ہیں ان سے عوام کی توجہ کو ڈسٹریکٹ کرنا. تو یہی اسی پہ عمل کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے کوئی ادارہ ملک کا ایسا نہیں ہے جس کو متنازع نہ بنایا ہو. یعنی تنقید, پھر میں کہوں گی کہ اٹیک, پھر میں کہوں گی ایک ملیشیس کمپین,
اور اب اس طرح کی باتیں، یعنی آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان کو ایسے وقت میں جبکہ پاکستان کے اندر سیلاب ہے، ہمیں نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے، وہ لوگ جو کہ اس وقت جو سیلاب زدہ جو لوگ ہیں ان کو ریلیف پہنچانے کی، ریسکیو کی کوششیں کر رہے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان کے جوان بھی اسی میں مصروف ہے. ایسے وقت میں اس قسم کی تنازع کھڑا کرنا، اس قسم کی دیکھیں آج تو نہیں ہونی نا آرمی چیف کی تقرری یا ایکسٹینشن، وقت آنے دیں. عمران خان صاحب کو پریشانی کیا ہے؟ کبھی عجیب و غریب قسم کے القابات سے نوازتے ہیں، کبھی تنقید کرتے ہیں، کبھی بتاتے ہیں کہ ان کو حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا، کبھی جو ہے وہ کوئی اور توجہ ڈھونڈتے ہیں، اور اب اس قسم کی کہ جی یہ کر دینا چاہیے وہ کر دینا چاہیے. عمران خان صاحب اگر آپ کو اپنی کسی غلطی کا احساس ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایبسولوٹلی یس امریکہ ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اداروں پہ غلط تنقید کی، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے تعلقات درست کرنے، تو بھائی اس کے لیے سیدھا رستہ اپنائیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ انتشار کو ہوا دیں. یہ وقت ایسا نہیں ہے. میرے خیال ہے کہ اگر ہم میگنیٹیوڈ اور ڈیواسٹیشن کو دیکھیں، اگر ہم UN سیکرٹری جنرل کے جو اپنی ان کی یہ بات صحیح ہے، آپ نے اس کو سیلاب سے لنک کیا ہے سحر صاحبہ، یہ صحیح بات ہے، اور میں نے ابتدائی میں یہ بات صحیح ہے کہ میں یہ مس آؤٹ کری میں نے کہ سیلابی صورتحال بھی ہے، کرائسس سچویشن ہے. لیکن سحر صاحبہ جن بیانات کا کمل صاحبہ نے حوالہ دیا ہے، جو آپ کے موجودہ اتحادی اور جو PMLN کے تمام لیڈران جو وہ حوالہ دے رہی ہیں، اس کو آپ کس طرح سے ریاکٹ کریں گی؟ میں اس کا جواب آپ سے مانگوں گی، لیکن ناظرین آفٹر بریک. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب کی جس بیان کی ہم نے بات کی ہے، جو کل کے انٹرویو میں انہوں نے دیا ہے، ہر طرح سے اس کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. ایک طرف اس کی انٹرپریٹیشن یہ لی جا رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے، جو خاص طور پر حکومت کے لوگ ہیں، اور وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے تو ایک طرح سے بالکل ایک NRO مانگ لیا ہے، اس طرح سے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، اور اداروں کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، سلجھانا چاہتے ہیں. اس کی طرف ان کی یہ ایک ریکنسیلیشن کی موومنٹ ہے. اور دوسری طرف عمران خان صاحب کے جو تمام حامی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو یارکر یہ مارا ہے، اور ایک یہ باؤنسر ہے جو کہ انہوں نے حکومت کی طرف پھینکا ہے. اب اس میں حکومت پریشان ہو گئی ہے کہ اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. کچھ ہم لوگ اگر اخبارات کی ہیڈ لائنز چلائیں تو وہ بھی اسی الگ الگ طرح کی انٹرپریٹیشن کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، جیسے کہ نیا آرمی چیف نئی حکومت لگائے عمران خان صاحب، آرمی چیف نئی منتخب حکومت لگائے. ان دونوں معاملات میں ناظرین ڈیفرنس کی بات کی جائیے کہ ڈیفر کر دی جائے یہ اپوائنٹمنٹ. اور اگلی جو اس حوالے سے ہیڈ لائن ہے ایک اور اخبار کی، وہ ہے نئے آرمی چیف کا تقرری حکومت کرے، موجودہ چیف کو تب تک توسیع دی جائے. اس میں ایکسٹینشن یا توسیع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو وہی والی بات ہے ناظرین، جو لوگ ڈیفرنس کا کہہ رہے ہیں وہ دراصل عمران خان صاحب کے سپورٹرز اور حامی نظر آتے ہیں، اور جو اس میں ایکسٹینشن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ زیادہ تر جو ہمیں اسکول آف تھاٹ نظر آ رہا ہے وہ ان لوگوں کا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے مخالف ہیں. ناظرین پورے معاملے پر بات کریں گے، اس کی الگ الگ انٹرپریٹیشنز ہیں. تو اس میں ہماری طرف سے کیا انٹرپریٹیشن آ رہی ہے، گورنمنٹ اپوزیشن کا کیا ویو ہے، یہ تو ہم جانیں گے ہی. لیکن اس میں ایک اور بات کا ایڈ آن کرنا یہ ضروری ہوگا کہ پنجاب حکومت کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ اس وقت قاف لیگ کی ہے. چودھری پرویز الہی صاحب PTI بیکڈ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے. تو اب یہ سننے میں آ رہا ہے، اور یہ بازگشت ہے، PTI خود یہ بات کر رہے ہیں اور اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ توڑے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا ان باتوں میں چہمہ گوئیوں میں کوئی صداقت ہے؟ تیسرا معاملہ ناظرین یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جو کابینہ ہے اس میں آج ہم نے ایک دفعہ پھر توسیع دیکھی ہے، ایک ایکسٹینشن دیکھی ہے، فائیو میں پٹ اٹ. تو اس ایکسٹینشن کے حساب سے 8 مزید جو ارکان ہیں وہ اس میں اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد سے 62 سے تعداد وفاقی کابینہ کی 70 پر جا پہنچی ہے. ان تمام امور پہ بھی بات کریں گے. میں فوری طور پر اپنے گیسٹ کا رخ کرتی ہوں. مجھے جوائن کر رہی ہیں کنول شوذب صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے، ویری پرٹیننٹ وائس فرام ہر پارٹی، بذریعہ DSNG ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا کنول شوذب صاحبہ. ناظرین سینیٹر سحر کامران مجھے جوائن کر رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹالورٹ، بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ ہیں. ونس اگین اے ویری پرٹیننٹ وائس فرام ہر پارٹی. دونوں خواتین ماشاءاللہ بہت ووکل ریپرزنٹیشنز ہیں اپنی پارٹی کی. بہت شکریہ سحر صاحبہ فار یور گریشیس پریزنس. اور سجاد میر صاحب ناظرین سینئر صحافی، تجزیہ کار، ہمارے ساتھ بذریعہ اسکائپ جڑے ہوئے ہیں تمام معاملے پر اپنے تجزیے تبصرے کے لیے. خوش آمدید آپ کو سر، بہت بہت آپ کو بھی شکریہ. سجاد صاحب میں آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ہم نے ہیڈ لائنز پلے کی ہیں اپنے آغاز میں، ابتدا میں. یہ فرمائیے گا آپ کی کیا انٹرپریٹیشن ہے خان صاحب کے کل کے بیان کی؟ دیکھیے آپ نے اس کو سب حوالوں سے دیکھا، ایک حوالے سے کوئی نہیں دیکھ رہا.
وہ یہ کہ امریکی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی عمران خان کی 2 دن پہلے، جس کو پہلے تردید کی گئی، پھر اس کو تائید کر دی گئی اور کہا گیا کہ ایسی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی گئی. کچھ لوگ اس کو اس تناظر میں بھی دیکھتے ہیں کہ اپنے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے شاید کہیں فوراً رابطے تو قائم نہیں کر دیے گئے، کیونکہ عمران خان کے بارے میں تاثر یہی ہے کہ وہ فوراً تعلقات کو اپنے جو خراب ہو چکے ہیں ان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں اس طرف نہیں جاتا. اگر سیدھی سی بات دیکھی جائے تو آج بھی عمران کا ایک بیان ابھی آیا، جب میں آپ کے اس پروگرام بیٹھ رہا تھا تو جو ہیڈ لائن آ رہی تھی اس میں تھا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں یہ بات کہنے کی کہ میں نے توسیع کی بات نہیں کی. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں، دیکھیے اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اگر الیکشن اب بھی ہو جائیں، آج اعلان الیکشن کا ہو جائے تو 90 دنوں کے بعد الیکشن دسمبر میں ہوتے ہیں، اور دسمبر الیکشن ہونے کا مطلب ہے کہ آرمی چیف کو 29 نومبر سے پہلے ان کی تعیناتی کا فیصلہ ہونا ہے. عمران اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ وہ گاڑی مس کر چکے ہیں جس میں وہ آرمی چیف کی تقرری کو اس کے ساتھ جوڑ سکتے تھے. چنانچہ انہوں نے اب یہ بات کوشش کی ہے کہ چلیے اس کو کچھ دیر کے لیے معطل کر دیتے ہیں، کچھ آگے بڑھا دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی نئے آنے والی حکومت ہی تقرر کرے. یہ بات مجھے عجیب سی لگتی ہے. دنیا کی کسی ڈیموکریسی میں یہ نہیں ہوتا کہ آرمی چیف کی تقرری کو جو ہے وہ آپ اپنی حکومت کے ساتھ، الیکشن کے ساتھ، انتخابات کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور ان کو ایک کر رہے ہیں. جب آپ خود اس کو ایک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گویا ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہمارے جمہوری پروسیس کے ساتھ بہت زیادہ ہے. آپ آرمی چیف کے تقرر کو اتنی اہمیت اگر دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے آپ نے کہا تھا کہ مجھے کیا لینا ہے آرمی چیف کا مقرر کر کے، جنرل فیض کے بارے میں نام لے کر آپ نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو وہ سمجھتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران بہت کلیئر ہیڈڈ ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس موقع پہ پہنچ گئے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ اپنی پاپولیرٹی کو بھی پاپولیرٹی اسی میں قائم ہوگی. وہ دھرنا دینے کے لیے پہنچ جائیں، کچھ اور کر لیں، فوج کے خلاف بات کریں، اس سے قائم ہوگی، لیکن اس سے ان کا مسئلہ حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کنفیوژن ہے، ابہام پایا جاتا ہے، اور آپ نے کہا کہ ایسی مثال کہیں نہیں ملتی. کمل صاحبہ، کیونکہ یہ بیان ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کا ہے، اس لیے آپ اس پہ پہلے بتا دیں کہ کیا پہلے جو کہا گیا وہ اس سے کچھ کنٹراسٹ تھا؟ اور آج ایک بڑی دلچسپ بات عمران خان صاحب نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کی. انہوں نے کہا کہ چند لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگایا ہوا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ میں ان تمام لوگوں کے نام سب کو بتا دوں. یہ پہلے بھی اسے ہم خان صاحب سے یہ والی بات سن چکے ہیں. وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ مونا، اور آپ کو مبارکباد. آپ کو یہ پروگرام آپ نے سٹارٹ کیا ہے، بہت شکریہ قبل، ویری گریشیس آف یو. آپ ایک چیمپئن ہیں، تھینک یو. آپ بہت ایک چیمپئن ہیں، اور خواتین اینکرز میں ایک بہت زبردست آواز ہے. تو پہلے تو آپ کو مبارکباد اس نئے سیگمنٹ کے لیے. دوسری بات جو ابھی بات کر رہے تھے، میں اسی کو لے کے آگے بڑھاتی ہوں. دیکھیں، مسئلہ عمران خان کا نہیں ہے، مسئلہ پاکستان کا ہے. مسئلہ بھی نہیں ہے، مسائل ہیں بہت سارے. اور جس حکومت کی بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے میں اس حکومت کی لیجیٹمیسی کو چیلنج کر رہی ہوں. یہاں پہ 85 سیٹیں لینے والا شخص اگر ملک کا پرائم منسٹر بن جائے تو ایبسلوٹ میجورٹی اس کے ساتھ نہیں ہے، ایون سمپل میجورٹی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے. عوام کی بات ہو رہی ہے، پارلیمنٹری سٹائل آف ڈیموکریسی ہے، جمہور کی آواز کی بات ہوتی ہے. جمہوریت نام ہی یہی ہے کہ نمبرز جس کے ساتھ زیادہ ہیں وہ آگے ہیں. جوڑ توڑ کے سے جس طریقے سے یہ حکومت آئی، سب سے پہلے تو جو خان صاحب نے بات کی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے اس حکومت کی لیجیٹمیسی پہ ایک سوالیہ نشان رکھا ہے، اور جو پوری عوام بھی رکھ رہی ہے سمیت میرے اور آپ سب کو بھی معلوم ہے کہ یہ ایک انہونی تھی جو کی گئی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے ایک میجورٹی جماعت کو سائٹ پہ کیا گیا. نہ صرف سائٹ پہ کیا گیا، اس کو باقاعدہ دیوار کے ساتھ لگانے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں، ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں فاشزم سے. جہاں تک تقرری کی بات کی اور اس کو انہوں نے گڈمٹ کیا ہے کہ جی پتہ نہیں بیرونی یہ تو بیرونی وہ، میں اس پہ بھی آ جاؤں گی. میں بیانات ان کو یاد دلانا چاہتی ہوں. اب سارا دن عمران کرتے رہتے ہیں. کچھ بیانات اس حکومتی پی ڈی ایم کے ٹولے سے بھی نکال لیتے ہیں. خرم دستگیر بھی ایک بڑی آواز سمجھے جاتے ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں، پہلے بھی فیڈرل منسٹر ہیں. ان کا بیان چلائیے، انہوں نے کیا بیان دیا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں، کس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں، کیوں حکومت گرانے کی
وجہ بتا رہے ہیں, وہ تقرری کی بات کر رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب کا بیان چلا دیجئے, سعد رفیق صاحب کے, یہ سارے کیبنٹ کے ممبرز ہیں, نواز شریف صاحب کے بہت زیادہ سکے ہیں, ان کی اس جماعت کے کارکنان ہیں جو ہمیشہ منسٹرز بنتے رہے ہیں یا ان کے بیانیے کو آگے لے کر چلتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے, 1.5 مہینہ پہلے کے ان کے بیانیے دیکھیے, جب پنجاب کی حکومت آئی تھی اس دوران میں ایک سائٹ پہ کہا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ راضی نہیں ہیں کہ یہ حکومت چلے. یہ بھی بیانیہ ابھی ہوا تھا کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ وہ تو اس حکومت کو چلانے پہ راضی نہیں ہے. پھر قیمتوں کی بات ہوتی ہے تو میاں نواز شریف ناراض ہو جاتے ہیں اپنے ہی بھائی میاں شہباز شریف صاحب سے, جن کو زبردستی بنایا گیا پرائم منسٹر. زبردستی بنانے کا الزام لگایا گیا کہ ہمیں تو زبردستی بہلا پھسلا کے حکومت میں لا کے بٹھا دیا گیا ہے تقرری کی وجہ سے. یہ بیانات ہے, میں یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں, ان کو چلائیے پلیز, یہ بہت ریلیونٹ ہے, یہ وائسز, یہ بہت ضروری ہے کہ بیانات کو چلایا جائے. مجھے 1 منٹ دیجئے گا. اور جہاں تک انہوں نے اپوائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن کی آپ ڈیفینیشن بیان کریں, تو جو ایک حکومتی ہی نمائندے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو زبردستی بٹھایا گیا ہے, دوسرا ایک میاں نواز شریف کی لیگیسی رہی ہے ہمیشہ. یہ ابھی والے بھی جو چیف ہیں, ہم ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں, یہ میاں نواز شریف صاحب نے اپوائنٹ کیے تھے. جی درست, یہ بات صحیح ہے, اور ان کو ایکسٹینشن آپ کی گورنمنٹ نے دیا تھا پہلے. انہوں نے ہی, ہماری گورنمنٹ نے نہیں, سب نے مل کے دی تھی. 342 میں سے آج تک, میں ڈیفنس کمیٹی کی ممبر ہوں, ابھی تک بھی ہوں ایز پر رولز. ہاں کیونکہ آپ کا استعفیٰ تو قبول نہیں ہوا. ایکسٹینشن کا, ٹھیک ہے جی ایکسٹینشن کے معاملے میں جب اسپیشل کمیٹی کے اجلاس بلائے گئے تھے, I was part of it, اور میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتا سکتی ہوں, میں نے اسمبلی میں کوئی بل بھی اتنی میجورٹی سے پاس ہوتا نہیں دیکھا تھا جتنا میں نے ایکسٹینشن والا بل پاس ہوتا دیکھا. صحیح, ماشاءاللہ. ایک گورنمنٹ نے وہ بل پاس نہیں کیا تھا, پوری ایوان نے کیا تھا, کنسنسس کے ساتھ کیا تھا. متی اللہ جان صاحب کے انٹرویوز پڑے ہوئے ہیں خواجہ آصف سے ریلیٹڈ, چلائیے گا. دوسری بات میں صرف یہاں پہ ایک شارٹ بتا دوں جو میں بیان دے رہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ سپر سیٹ کر کے 5 جنرلز کو, ایک جنرل کو لے کر آتے ہیں اور بعد میں پھر ان سے لڑائی بھی کرتے ہیں اور ان کو بدنام بھی کرتے ہیں اور ان کے خلاف کیمپین بھی چلاتے ہیں. اور غلطی سے ہمارے جو ابھی سٹنگ چیف ہیں ان کے خلاف بھی پوری کیمپین میاں محمد نواز شریف, ان کی دختر صاحبہ نے اور ان سارے ناموں نے جو میں نے پہلے بیان کیے چلاتے رہے. کمل صاحبہ یہ صحیح, آپ نے تمام پچھلا کانٹیکسٹ بتایا. میرے یہ بیانات کو اللہ کرے کہ آپ لوگ اس وقت ایڈٹ نہ کریں, یہ جانے دیجئے گا. نہیں آپ لائیو ہیں اس وقت کمل صاحبہ, اور یہ آپ کے چینل نے دکھائی ہے, اس میں گنجائش نہیں ہے کیونکہ ہم لائیو ہیں اور یہ لائیو چل رہی ہے. ہم لائیو ہیں, میں وہی کہہ رہی ہوں, ہم لائیو ہیں. آپ سرچ کریں, آپ گوگل پہ صرف 1 منٹ دیجئے گا مونا, گجرانوالہ کی سپیچ سرچ کریں. ٹھیک ہے, نہیں رائٹ, آئی نو, میں جانتی ہوں, ظاہر ہے, وہ تو آپ کی گورنمنٹ نے بین کیا ہوا تھا نا اس وقت ان کو. جی میں ایک ہسٹورک آپ کو, ایک صرف میری گورنمنٹ نے نہیں بین کیا تھا, جن کے خلاف یہ بیانات دیتے تھے انہوں نے ہی بین کیا. اچھا, میں صرف اتنا بتا دوں کہ مشرف صاحب کی ٹائم, یہ بھی انکشاف آپ لوگ اب کر رہے ہیں نا, وہ پچھلے والے کہتے ہیں کہ آپ پہلے بتا دیتے. چلیں میں کمل صاحبہ میں آگے بڑھتی ہوں تھوڑا. بتایا تھا مریم صاحبہ نے خود بتایا. مونا 1 منٹ دیجئے گا وداؤٹ انٹرپشن, ایک جملہ پورا کرنے دیں. میں آپ اتنی دیر سے, میں اسی لیے میں آپ کی بات سن رہی ہوں, آپ کی وہی موقف آپ کا آیا ہے بھرپور کمل صاحبہ. میں آگے دوسرے بھی تو پوچھوں نا ان سے بھی. میاں نواز شریف جب لائے تھے مشرف کو تو 5 جرنلز کو سپر سیٹ ٹھیک ہو گیا, آپ نے وہ پورا کانٹیکسٹ بتایا ہے. لیکن میرا بھی آپ سے جو انیشلی عرض تھا وہ یہ تھا کہ خان صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ میں نام بتا دوں گا. میں آپ سے دوبارہ پوچھوں گی جب ہم لوٹیں گے اگلے راؤنڈ میں. سحر صاحبہ, ایک تو اس کا اگر کوئی کانٹیکسٹ آپ بتا پائیں, نام بتا دوں گا, اور آپ اس کو کیا ریکنسیلیشن کے طور پر دیکھ رہی ہیں, کیونکہ جو توسیع کی بات ہے وہ تو چلیں بعد کی چیز ہے, ابھی ہمیں نہیں پتا. کابینہ میں توسیع بہرحال پھر بھی ہو گئی ہے, 8 ممبران کا مزید اضافہ, جس کے اوپر آپ کافی کرٹیکل ہوتے تھے جب خان صاحب کی گورنمنٹ میں یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. دیکھیں مونا, سب سے پہلے تو میں جو آپ کا ٹاپک ہے اس میں بات کرنا چاہوں گی. عمران خان صاحب کی جو ایک اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ خود کو خبروں میں ان رکھنا, خود کو خبروں میں ان رکھنا, اور جو اصل عوامی مسائل ہیں ان سے عوام کی توجہ کو ڈسٹریکٹ کرنا. تو یہی اسی پہ عمل کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے کوئی ادارہ ملک کا ایسا نہیں ہے جس کو متنازع نہ بنایا ہو. یعنی تنقید, پھر میں کہوں گی کہ اٹیک, پھر میں کہوں گی ایک ملیشیس کمپین, اور اب اس طرح کی باتیں. یعنی آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان کو ایسے وقت میں جبکہ پاکستان کے اندر سیلاب ہے, ہمیں نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے, وہ لوگ جو کہ اس وقت جو سیلاب زدہ جو لوگ ہیں
ان کو ریلیف پہنچانے کی, ریسکیو کی کوششیں کر رہے ہیں, اور وہ ان کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان کے جوان بھی اسی میں مصروف ہے. ایسے وقت میں اس قسم کی تنازع کھڑا کرنا, اس قسم کی دیکھیں آج تو نہیں ہونی نا آرمی چیف کی تقرری یا ایکسٹینشن, وقت آنے دیں. عمران خان صاحب کو پریشانی کیا ہے؟ کبھی عجیب غریب قسم کے القابات سے نوازتے ہیں, کبھی تنقید کرتے ہیں, کبھی بتاتے ہیں کہ ان کو حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا, کبھی جو ہے وہ کوئی اور توجہ ڈھونڈتے ہیں. اور اب اس قسم کی کہ جی یہ کر دینا چاہیے وہ کر دینا چاہیے. عمران خان صاحب اگر آپ کو اپنی کسی غلطی کا احساس ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایبسولوٹلی یس امریکہ ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اداروں پہ غلط تنقید کی, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے تعلقات درست کرنے, تو بھائی اس کے لیے سیدھا رستہ اپنائیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ انتشار کو ہوا دیں. یہ وقت ایسا نہیں ہے. میرے خیال ہے کہ اگر ہم میگنیٹیوڈ اور ڈیواسٹیشن کو دیکھیں, اگر ہم UN سیکرٹری جنرل کے جو اپنی ان کی یہ بات صحیح ہے, آپ نے اس کو سیلاب سے دیکھیں, لنک کیا ہے سحر صاحبہ, یہ صحیح بات ہے. اور میں نے اپنے ابتدائیے میں یہ چیز, یہ بات صحیح ہے کہ میں یہ مس آؤٹ کری میں نے, کہ سیلابی صورتحال بھی ہے, کرائسس سچویشن ہے. لیکن سحر صاحبہ جن بیانات کا کمل صاحبہ نے حوالہ دیا ہے, جو آپ کے موجودہ اتحادی اور جو PMLN کے تمام لیڈران جو وہ حوالہ دے رہی ہیں, اس کو آپ کس طرح سے ریئیکٹ کریں گی؟ میں اس کا جواب آپ سے مانگوں گی, لیکن ناظرین آفٹر اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. جی سحر صاحبہ, ماضی کے بیانات جو آپ کے موجودہ اتحادی جماعت کے منسلک کمل صاحبہ نے یاد کرائیں, تو ان کا جواب بھی فرمائیے گا. اور یہ جو دوسری ایکسٹینشن ہوئی ہے جو کابینہ میں ہوئی ہے, اس کو آپ کیسے ریئیکٹ کریں گی, جس پہ آپ بڑے کریٹیکل تھے ایک ٹائم پہ؟ دیکھیں مولانا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت ایک ہمارا نیشنل بیانیہ ہے, اب وہ نیشنل بیانیہ ہے ریلیف اور ری ہیبلیٹیشن کا, کیونکہ جو آفٹر میتھ ہے اس سیلاب کا وہ بڑا تھریٹننگ ہے. اس وقت جو ہم دیکھیں گے کہ جس طریقے سے ہماری کراپس تباہ ہوئی ہیں, جس طریقے سے فوڈ سیکیورٹی کا ہمیں سامنا ہوگا, جس طریقے سے بھوک, افلاس, غربت, بیماریوں کا سامنا ہوگا, جس طریقے سے سوشل ایشوز سامنے آئیں گے, ہمارا نیشنل بیانیہ تو اس وقت یہ ہے. اس وقت کوئی اور بیانیہ بنانا, پچھلی باتوں کو کریدنا, نئے جواب تلاش کرنا, دیکھیں لوگوں کی نفسیات سے مت کھیلیں. عمران خان صاحب اس وقت لوگوں کی نفسیات سے کھیل رہے ہیں, یہاں تک کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ بھارتی جو تجزیہ کار ہیں وہ بھی, دفاعی تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ضرب تو ہم بھی پاکستان کی افواج پاکستان پہ کبھی نہیں لگا سکتے تھے, جو لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے جو عمران خان صاحب نے لگائی ہے. میجر گورو واریہ کا یہ بیان ہے. قومی سلامتی پہ اصل ضرب جو ہے مونا, وہ قومی سلامتی پہ ہے. یعنی قومی یکجہتی پہ ضرب لگائیں, پولرائزیشن سوسائٹی میں بڑھائیں, لوگوں کو جو ہے باری باری ڈسٹریکٹ کریں. بھئی آپ نے جو بتانا ہے, جو نام لینے, آپ نے کوئی کسر تو چھوڑی نہیں, آپ ایک دفعہ لے لیں تاکہ آپ کو جو تسلی ہو جائے. اگر آپ کا کوئی احساس محرومی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے. مگر اس وقت کی نزاکت کو یہ سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ ملک کو اس وقت چیلنجز کیا درپیش ہیں. یعنی ہمارا یہ بھی اس وقت ہے, یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے سامنے, کہ آپ نے اپنے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ بھی کرنا ہے, آپ نے ان کو جو ہے سوشل ایشوز سے بھی محفوظ رکھنا ہے, آپ نے دشمن کے جو ڈیزائنز ہیں ان سے بھی محفوظ رکھنا ہے, اور اپنے قومی اداروں کو جو ہے متنازع نہیں بنانا. قمر جوزف صاحبہ نے کہا کہ ہم نے کسی نے جو ہے اس پر اعتراض نہیں کیا, اور یہ بل جو ہے آرمی چیف کی توسیع کا یہ بالکل متفقہ طور پر پاس ہوا. بالکل, کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر آپ کو تنازع کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ وہ تنازع پہلے کھڑے کرنے کی ضرورت تھی, نہ بھی اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو اپنی رائے دینی ہے, آپ کو گفتگو کرنی ہے. ابھی تو قمر جوزف صاحبہ نے خود فرما دیا کہ وہ, لیکن سحر صاحبہ ایک بات کا کانٹیکسٹ آپ بتائیے گا. آپ نے یہ بات کی تھی کہ وہ بل بڑا کنسنسس سے پاس ہوا. سحر صاحبہ ایک گزارش ہے, یہ جو کابینہ میں توسیع ہے, اگر اس کو ہم لوگ لنک کر کے دیکھیں سیلابی صورتحال سے, تب بھی کیا یہ سوال جائز نہیں بنتا کہ آپ اتنا ایکسٹراویگنزا کابینہ پہ کیوں سپینڈ کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ تو خان صاحب کو بھی یہی تنقید کرتے تھے نا کہ ان کے پاس اتنی لمبی چوڑی کابینہ. ابھی سیلابی صورتحال میں سارے فائنانسز کیا صرف اور صرف عوام کے لیے نہیں ہونے چاہیے؟ مولانا میں اس لیے اس ٹاپک پہ اس وقت اپنے آپ کو نہیں سمجھتی بات کرنے کا اہل. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں ٹریول کر رہی تھی سندھ میں, آج ہی میں سندھ سے واپس پہنچی ہوں. میں نے ابھی ان خبروں کو نہیں دیکھا, اور میں بھی آپ نے جس طریقے سے بتایا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ جن صوبوں کے اندر حکومت نہیں ہے اس وقت, جو ہے اتحادی حکومت نہیں ہے,
وہاں پہ کسی قسم کی ریپرزنٹیشن دینے کی کوشش کی گئی ہو، لیکن میں اس کے اوپر کوئی رائے نہیں دے سکتی اس وقت، کیونکہ یہ خبر میں نے ابھی تک پڑھی نہیں ہے، دیکھی نہیں ہے. آپ کا فون آیا تو میں اس پروگرام کے لیے اٹھ کر آ گئی، لیکن آئی واز ریئلی جب اتنا وہ ٹریول کر کے آئی ہوں، آئی واز ناٹ ویل ایون، لیکن میں سمجھتی تھی کہ ٹاپک بہت اہم ہے. بالکل میں نہیں، آئی ہیو ہیوج ریسپیکٹ فار دس. بالکل آپ نے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ یہ بات صحیح کر رہی ہیں. آئی ایم اویئر کہ آپ ٹریول کر رہی تھی اور آپ نے کہا کہ آپ نے نہیں دیکھی، تو آپ نے بڑا ایک اس میں آنیسٹلی آپ نے کہا کہ اس پہ آپ کامنٹ نہیں کریں گی. سجاد میر صاحب، یہ ایک تو اس بات کا جواب آپ سر فرمائیے گا، یہ جو امریکی حکام سے ملاقاتیں، رابن رفیل کا جیسے نام آیا کہ ان سے ملاقات ہوئی، پہلے یہ خبر آئی، پھر اس کی تردید آئی پی ٹی آئی کی طرف سے، اور فواد چودھری صاحب نے بھی تردید کی کہ وہ 8 ستمبر کو امریکی ایمبیسڈر کو ملے. پھر اس کے بعد خان صاحب نے ایک طرح سے کل کے انٹرویو کے بعد کہا جا رہا تھا کہ ایک طرح سے انہوں نے انڈورس کر دیا، اور جو ان کی جماعت کی تمام تر تردید تھیں وہ ساری پھر ہوا ہو گئیں، اور وہ کہاں چلی گئیں پھر؟ سجاد میر صاحب. اصل میں بات یہ تھی کہ عمران خان ایک صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کا خیال تھا کہ نئے آرمی چیف کے تقرر سے پہلے وہ کوئی اس بات کی کوشش کر لیں گے کہ انتخابات ہو جائے. لڑائی اصل میں شروع ہی اس بات پہ ہوئی ہے. اب بیان کرنا، یہ تاریخ بیان کرنا اچھا نہیں لگتا، مورخوں پہ چھوڑنا چاہیے ان باتوں کو اور لمحہ موجود میں جینا چاہیے. لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہ بات اس وقت شروع ہوئی تھی جب فروری کے قریب یہ بحث شروع کر دی گئی تھی حکومتی حلقوں میں سے، اور اس وقت حکومت سے مراد تھی عمران خان کی حکومت، کہ کیا نئے آرمی چیف کا تقرر کر دیا جائے. سوال پوچھے جاتے تھے، پوچھوائے جاتے تھے، یعنی ڈیٹیل کا مجھے علم ہے لیکن میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا. اور یہ سوال پیدا ہونا شروع ہو گیا فروری میں کہ نومبر میں نئے آرمی چیف کا جو تقرر ہونا ہے اس کے بارے میں کیا سمری ابھی سے شروع کر دی جائے. اس کے 2 معنی لیے جا رہے تھے. ایک یہ تھا کہ باجوہ کو ہٹا کر نیا آرمی چیف لایا جائے، اور اس بات کا گویا اشارے مل رہے تھے، درست ہوں گے یا غلط ہوں گے یہ میں نہیں کہتا، اشارے مل رہے تھے کہ نئے آرمی چیف کو تقرر کیا جا رہا ہے اور شاید پرانے آرمی چیف کو رخصت کیا جا رہا ہے. جس پہ خان صاحب نے کلیئرٹی بھی دی تھی کہ نہیں جی، جو آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کسی کو لگانا چاہتا تھا وہ غلط تھی. انہوں نے اس کے اپنے آؤسٹر کے بعد ایک کلیئرٹی دی. ہاں میر صاحب، لیکن یہ جو پنجاب والی معاملہ ہے، پنجاب والی صورتحال، کیا حقیقت ہے یا چہمگوئیاں ہیں؟ یہ صرف خان صاحب کو ایک ڈر ہے کہ ان کی حکومت ہٹانے کی کوشش ہے؟ دیکھیے، جس طرح پنجاب کی حکومت بنائی گئی ہے اس طرح پنجاب کی حکومت ہٹائی بھی جا سکتی ہے. بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، اسے زیادہ نہیں کہنا چاہتا، کہ جس طرح بنائی گئی ہے ویسے ہٹائی بھی جا سکتی ہے. تو ہٹائی جائے گی یا نہیں؟ آپ کیونکہ بہت ویل انفارمڈ ہیں پنجاب کے معاملات سے، اس لیے آپ سے عرض کر رہی ہوں. اس سلسلے میں ایفرٹس بھی ہو رہی ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، گفتگو بھی کی جا رہی ہے، لیکن یہ سارے ٹرکس ہیں جو سب اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. عمران خان کے پاس بھی کچھ ٹرک ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی ٹرک ہے. یہ حکومت کا معاملات نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ہیں. ان کے پاس بھی ٹرک ہے، اپوزیشن کے پاس بھی ہوں گے، حکومت کے پاس بھی ہوں گے. لیکن یہ اگلا مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو عمران نے کہا نا کہ اس مہینے میں اعلان کروں گا اگر میں نے لانگ مارچ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیوں کر کرنا ہے. اس لیے کہ اکتوبر کا مہینہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اسی نقطہ نظر سے، جس نقطہ نظر سے یہ آرمی چیف کے تقرر کی بات کر رہے ہیں، جہاں ان میں توسیع دینے کی بات کر رہے ہیں. توسیع سے علاوہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں نئی حکومت جب تک نہیں آتی تب تک اس آرمی چیف کو چلنا چاہیے. جیسے آپ نے وہ جو کیا نام ہے اس کا، جو ہمارا نیب کا سربراہ تھا جاوید اقبال جی، اس کے بارے میں اعلان کر دیا تھا کہ جب تک نیا نہیں ہوتا کنسنسس کے ساتھ اس وقت تک وہی رہے گا. تو اس اعلان کرنے کا مطلب اور کیا ہے؟ ذہانت کے ساتھ، بڑی طریقے کے ساتھ انہوں نے یہ بات کر دی ہے. تو آپ بھی اس سے یہی ہنٹ لے رہے ہیں کہ یہ ایک متنازع بنانے کی کوشش ہے اور ڈسٹریکشن ہے. کمل صاحبہ کا مچ نیڈڈ موقف مجھے اس معاملے پہ چاہیے، لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین، بریک اینڈ ویل بی بیک ود کمل صاحبہ's narrative on this. کمل صاحبہ، آپ سیلابی صورتحال میں، یہ تو ابھی کہا ہے سحر صاحبہ نے، لیکن متعدد اطراف سے آپ کے اوپر یہ کرٹیسزم آ رہا ہے کہ آپ حالات تو دیکھیں، تباہی دیکھیں، پھر خان صاحب ایسے میں اہم اداروں کو اور تقرریوں کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یو ایس آفیشلز والی جو بات ہے، پہلے آپ کی طرف سے ڈینائل آیا، تو پھر یہ کیا معاملہ ہوا جو خان صاحب نے کل اپنے انٹرویو میں خود ایک طرح سے اس بات کو کچھ حد تک کنفیس کیا؟ دیکھیے، پہلے تو میں سحر صاحبہ کو بساط احترام بتا دوں کہ سندھ میں تو 14 سالوں سے انہی کی حکومت ہے، اور وہ ان کے جو سی ایم صاحب ہیں مراد علی شاہ صاحب، وہ ہوم منسٹر بھی ہیں.
میرے پاس ڈیٹا پڑا ہوا ہے جنوری سے اگست 2022 کا 56,565 انسیڈنٹس ہوئے ہیں صرف اسٹریٹ کرائم کے، جس میں سے 58 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، 259 جو ہیں وہ وونڈڈ تھے، 303 ہاؤس رابریز ہیں، 19,000 موبائل فون چھینے گئے ہیں، 1487 کاریں چھینی گئیں، 35,000 موٹر سائیکلیں چھینی گئیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ کراچی ایک سیف سٹی ہوگا۔ جہاں تک سیلاب کی بات کر رہے ہیں، ان کی کلائمیٹ چینج منسٹر جو ہیں انہوں نے 89% کہا تھا کہ رینز زیادہ ہوں گی، لیکن انہوں نے کوئی انتظام نظر نہیں آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل جب خان صاحب جو ہے وہ ٹیلی تھون کر رہے تھے اور سیلاب زدگان کی امداد کے لیے اپنے ہی بیرون ملک پاکستانی جن کو یہ فاشسٹ حکومت جو ہے وہ فارنرز کہتے ہیں ان کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے تھے، تو اس فاشسٹ حکومت نے بلیک آؤٹ کیا اور تمام چینلز کو جو ہے وہ آف ایئر کر دیا جو ان کو دکھا رہے تھے۔ یہاں سے ان کی سیریسنس کا اندازہ آپ کر لیجئے۔ جہاں تک متنازع ہے تو سجاد میر صاحب نے بھی بات کی کہ فیبرری میں تقرری کی بات ہو رہی تھی۔ دیکھیں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جو میجورٹی کے ساتھ حکومت میں بیٹھا ہو، اس کو یہ آئین جو ہے کانسٹیٹیوشن جس کو میں پڑھتی رہی ہوں اور ڈیفنس کمیٹی کی ممبر بھی رہی ہوں، اس نے پاورز دی ہیں کہ اس نے ہی تقرری کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر فیبرری میں بھی کوئی بات چیت ہو رہی تھی اور پھر اگر اس کو لنک کیا کریں خرم دستگیر کے بیان سے، میرا بیان نہیں خرم دستگیر کا بیان، تو اس چیز ساری معاملے کو تو متنازع ان لوگوں نے خود بنایا ہے۔ ان کے خیال میں کہ اسٹیبلشمنٹ یا اس تقرری کی وجہ سے عمران خان کی پھر نو کانفیڈنس موشن یہ لوگ لے کے آئے، یہ ٹھیک بتانے ہے کی کوشش کریں۔ ہاں یو ایس آفیشل کا بھی جواب دے دیں کمل صاحبہ۔ دستگیر کی بیان کری ہوں ایک منٹ۔ اور جہاں تک جاوید لطیف نے کہا کہ جناب ہم تو آنا ہی نہیں چاہتے تھے، ہمیں تو زبردستی بٹھا دیا گیا اور ہمیں پکڑا دیا گیا ہے۔ پھر آپ شاہد خاقان عباسی ان کے ایکس پرائم منسٹر ہیں، آپ نے ان کے کئی دفعہ انٹرویوز کیے ہیں، انہوں نے کس قسم کے بیانات دیے اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام تراشی کی باقاعدہ کہ رجیم چینج یا ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ہوتا ہی تب ہے جب اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہو۔ تو جہاں تک ابھی کی بات ہے، ابھی کسی ایکسٹینشن کی بات نہیں ہو رہی، اسی ایمرجنسی سچویشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور یہ کٹ پتلی اور امپورٹڈ جو سرکار بٹھائی گئی ہے جس کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ ڈیمانڈ ہماری صرف اتنی ہے کہ فریش الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کریں، اور مین وائل وہ تو آپ کو دی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے اگلے سال اگست میں ہے، آپ بار بار پھر مانگتے ہیں کمل صاحبہ، پھر آپ لوگ ڈیٹ مانگتے ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ سرکاری ترجمان ہے، ایک بیچاری، ان کا کیا حیثیت ہے؟ میں صرف ایک بیان میری کمپلیٹ اگر ہونے دے انٹرپٹیڈ، فریش الیکشنز اناؤنس کریں، جو نئی حکومت آئے عوام کا مینڈیٹ لے کر آئے، ان ناہلوں کی ٹولے سے ہماری جان چھٹے جنہوں نے 11% انفلیشن ریفلیکٹ کی تھی بجٹ میں، اور ایکچوئل اس وقت جو سی پی آئی آیا وہ 50% سے اوپر ہے۔ یہ نااہل حکومت ہے۔ اور ہاں یہ ابھی بات کر رہی تھی کہ اداروں پہ تنقید کرتے رہے، تو سلیکٹڈ کے اور سلیکٹر کے نعرے تو بلاول 3.5 سال لگاتے رہے، اب ان کی وہ ہاٹ ہاٹ تقریریں اب ہوتی نہیں۔ میں پوچھتی ہوں لیکن کمل صاحبہ کی بات ہوتی ہے نہ سلیکٹڈ کی ایک بات جملے کا جواب دے دیں تاکہ میں آپ جہاں تک یو ایس آفیشلز کی بات کر رہی ہیں، مجھے صرف میں اتنا بتا دوں، دیکھیں بائیڈن کی جو رجیم ہے یا بائیڈن کی جو پوری گورنمنٹ ہے، ان کو یقیناً، اور ڈونلڈ لو نے جو ان لوگوں کو دبایا سب نے کہ رجیم چینج ہونی چاہیے، وہاں تک ہمیشہ خان صاحب نے کہا ڈس ایگریمنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے انٹرفیئر کیا ہے ہمارے معاملات میں، اور چاہے وہ کیا کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ لیکن جہاں تک ایک ملک کے ساتھ تعاون کی بات ہے یا ایک ملک کے ساتھ دو طرفہ تعلق، لیکن رابن رفیل سے ملاقات تو پہلے ڈینائی کی گئی نا کمل صاحبہ، پھر اس کے بعد خان صاحب نے کل کہا کہ نہیں ان سے تو میرے پرانے مراسم ہیں۔ اوکے، میں کیونکہ میرے پاس ٹائم بھی اتنا ہی ہے، میں ذرا باقیوں کے بھی ویوز اس پہ سحر صاحبہ یہ بتائیے گا آپ، کیونکہ آئی آر ریلیٹڈ میٹرز، مراسم ہونے میں اور مراسلہ آنے میں بڑا فرق ہے مونا عالم۔ مراسلہ آنا صحیح ہو گیا، مراسم میں مراسلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی سحر صاحبہ، عمل ہونا وہ فرق ہے۔ آپ سحر صاحبہ آپ ایک تو اس پہ رسپونڈ کیجئے، انٹرفیرنس نہیں